مانسیرا پر اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں، اور ہمارے رکن شورا جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عمیر الازہری صاحب وہ بھی تشریف لائے، ہم آپ کو بھی اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ میں نے جب امیر محترم تشریف نہیں لائے تھے تو ابھی میں نے کہا تھا جب ہمارا شعر چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ آئے گا، ہر بندے کا دل بھی بچن کے بولے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ محبت چھوڑ دی تو جو تمہارے غلام اور تمہارے خادم ہوں گے وہی تمہارے لیے قاتل بن جائیں گے۔ اس لیے میں آج کے اس پروگرام کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی تعبیر سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس جوان کی جوانی میں، اس کے حسن میں، اس کی سوچ الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ چینل کے ذریعے جن دوستوں کو پتہ نہیں، میں عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کا شوق، یہ شہادت کا شوق الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت سے ملا ہے، ہمیں سیدنا عمر فاروق کی محبت سے ملا ہے، ہمیں سیدنا عثمان غنی کی محبت سے ملا ہے، جناب حیدر کرار کی محبت سے ملا ہے، صحابہ کرام کی ان محبتوں سے ملا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرا یہ پیغام مسلمان کا ذات تک کون پہنچائے گا، تو ایک سرکار کا غلام کھجوریں کھا رہا تھا، یکدم سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اس جھوٹے مدعی نبوت تک آپ کا پیغام میں پہنچاؤں گا۔ تو نوجوانوں اس کا نام حبیب بن زید تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا وہ دیوانے کھجور تو ختم کر کے حاضری لگوا لیتے، تو جناب حبیب بن زید نے عرض کیا کھجور کھانے سے تاخیر ہو جاتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے اس فرمان پر سب سے پہلے میں جا کے عمل کروں۔ تو نوجوانوں سنو، جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے نکلا تھا اس کا نام حبیب بن زید تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب تیرے لیے میری سواری حاضر ہے، تیرے لیے میرا جنگی لباس حاضر ہے، تیرے لیے میری تلوار حاضر ہے، حبیب جا اور میرا پیغام اس کا ذات تک جا کے پہنچا دے۔ حبیب بن زید جب نکلتے ہیں تو نوجوانوں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے جو تاجدار گولڈ نے کہا تھا کہ جو تحفظ عقیدے ختم نبوت کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ اس کی پشت پر نظر کرم فرماتے ہیں اور ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ اور ساڑھے کوڑ بھی آباب آندے رہتے ہیں، انہوں نے دوست آندے رہتے ہیں، اور کہنے جی بس اسی تیاری کرنے ہیں، اس طرح نکلیں گے جس طرح لبیک آنے نکلے سن، میں کہا اس طرح تو آڑے کو نہیں نکلے جانا۔ اور دی وجہ میں سنا دینا، حضرت عمر بن مادی کرب یہ 80 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے، 80 سال دی عمر اے جڑے ساڑھے بزرگ گل کر رہے سن نا، اے اسلام دا ہی اعجاز ہے۔ اے جڑے ساڑھے امیر صاحب ضلع کے امیر صاحب اے گل کر رہے سن، میں انہوں نے گلہ سن کے کہہ رہا سا اوہ اسلام تے تو بڑھے اتنے جوانوں تے جوانوں دا عالم تو پھر حال۔ ہاں اسلام ایک اپنی پاور رکھدا
جی لگی نا آپ نے چھاڑ ماری تھے جناب آگے مبازرت واسطے پہلے نکل آئے اور آپ وہ امید سے پاس سالار آیا وہ جناب کہنے سن اس کا گھوڑا بھی دیو ہیکل اور آپ بھی وہ 2000 کے مقابلے کلا مقابلہ کرتا سی حضرت عمر بن مادی کرم نے اس نے گھوڑے دی دم نو اینج کر کے اپنے ہاتھ سے لپیٹیا آپ نے فرمایا مقابلہ بات ہوئے گا جنا تو صرف گھوڑا ہلا کے دکھا کہنے کہ وہ گھوڑے نو زور لاندا رہا ایڑیاں لاندا رہا اس کو کرتا رہا گھوڑا ہلیا بھی نہیں آپ نے اینج کر کے جو تم اس کی واپس کھینچی نا تو اس کی پچھلیاں لتاں ہی نکل گئی زمین تو اے اسلام دے بڑھیا دی شان ہے اے بڑھیا دی اپنی طاقت نہیں اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قیامت تک یا رسول اللہ جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں آج 1450 سال بعد ساڈے گناہگاراں نوں حضور دی محبت دی برکت نال حضور دی غلامی دی برکت نال مثال دے طور تے پیش کیتا جاندا قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں کسے نوں پیش نہیں کیتا جائے گا یا رسول اللہ تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا بس اتنی کی بات ہے اور گل ہی کوئی نہیں اسی حضور نال ایویں پیار کردے ہاں سانو پتہ کہ آج لے ان کی پناہ ہاں آج لے ان کی پناہ اور حضور نال محبت کرنی انے با کرنی اور حضور دی ختم نبوت تے پہلا دینا انے با دینا ہاں اوے ایک گل کر دینا سیدھا اس دا زبان اس دا اپنی زبان تے نہ لیا کے اس لین دا اس مردود دا نام آپ جناب اپنی زبان نہیں جناب مکروہ کرنا چاہتے میں تو دل ہی نہیں کرتا اس دا کام کرے اوے تسی کہندے ہو حضور دے مقابلے کسے نو منیے اور چلے ہو سیدھا ابو بکر عمر نو بھی حضور دی وجہ نہ منیا آل بیت نو بھی حضور دی وجہ نہ منیا او کانا دجال کون ہوندا جڑا کہے میں مینوں منو انہاں دا تینوں پیر مہر علی شاہ صاحب دی گلی جڑا کتا وستا نا اس کتے نے جڑا پیشاب کیتا او بھی انہاں دجالاں نالوں افضل ہے بس ساڈا اے فیصلہ اور اسی ایویں گل نہیں کرتے ہاں جی اس کھولڑے دے فقیر دی ایویں گل نہیں کرتے ہاں جی شاہ صاحب نے فرمایا چل آ جا تم ہی قلم دوات رکھ دے میں بھی رکھ دینا تے قلم دوروں بہ کے حکم دے جڑا آپ چلے تے بعد چ سید سن نا پھر سید تے لجپال ہوندے سر دا تاج ہوندے سید تے پھر سید ہوندے ہاں جی شاہ اور نو کسے نے چونڈی بھری انہاں کہا شاہ جی ایڈا بڑا دعویٰ آپ نے فرمایا مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی سائیں آرڈر کیتا اسی کہہ دیتا فرمایا جی آج گل مردے زندہ کرنے تے آ جاندی نا تے مردہ بھی زندہ کر کے بتا دینا سی ایک گل حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک وہ بابا جی کہتے تھے وہاں نہیں جانا امام الانبیاء کی سواری جہاں سے گزری جہاں اس نے پیشاب کیا اس پیشاب سے جو قطرہ اڑ کر خاک میں ملا وہ خاک توڑی اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے بس ہاں جناب نوکریاں اور چاپلوسیاں کی ہیں وہ ہمیں آ کر بتائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے 300 دن ایک دن میں پھانسیوں کے جھول جھولے اور ان علماء اور ان مشائخ ان پیران عظام جن کے جناب سروں کو لٹکا دیا گیا اونٹوں پر باندھ کر بڑے درختوں کے نیچے سے گزارا گیا توپوں کے منہوں کے آگے باندھ کر کہا گیا پھر پوچھا گیا بتائیں کہ کیا حال ہے آپ کیا کریں گے کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی یہ حضور کے غلام آج بھی ہمارے وہ سیفی صاحب اور بہت سارے ذمہ داران کارکنان کیا ہوا جی چیف جسٹس کے خلاف بات کی ہے میں نے کہا چیف جسٹس کون ہوتا ہے ہمارا امام کیا کیا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں تو جہاں فدا چیف جسٹس اس وقت تک چیف جسٹس ہے جب تک وہ اسلام اور دین سے ٹکر نہیں لے گا اسلام اور دین سے اگر کوئی ٹکر لے وہ یزید بھی ہو تو حسین نے بتایا کربلا چلے جانا بس ہمیں اتنا سبق آتا ہے ہم وہ تو نہیں ہے نا کہ جناب 12 مہینے کربلا بیان کریں لیکن جب کربلا جانے کی باری آئے تو جناب سر جھکا کر جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک منٹ بھائی میری گل سنو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میری گفتگو ختم ہو رہی
हुसैना फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? जब कहते हो कि उसवा शबीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? आखिर दावा यहूद को नेस्त नाबूद फरमा।